بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کا یہ اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ رب کریم کی نگاہ قدرت ہر حال میں مسلمان کے ساتھ ہے اور مسلمان جو عمل کرتا ہے رب اس کو جانتا ہے. مسلمان کا یا بندے کا کوئی عمل رب کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ نہیں. اگر ظاہر کرے تو پھر بھی وہ جانتا ہے, اگر چھپائے تو پھر بھی وہ جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ جب تمہارا رب اس قدرت اور طاقت کا وہ مالک حقیقی ہے کہ کوئی عمل تمہارا اس سے چھپ نہیں سکتا, تو پھر کسی عمل کے متعلق تمہارا یہ سوچنا یا کسی گناہ کے متعلق کہ ہم اسے چھپ کر کر لیں, لوگوں کی نگاہ سے بچ کر کر لیں اور دنیا کی ذلت سے تھوڑی دیر کے لیے بچ جائیں, یہ تمہارے لیے کافی نہیں. اس لیے کہ تمہارے عمل کا دار و مدار یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کی ذلت سے بچ جاؤ, بلکہ تمہارے عمل کا دار و مدار یہ ہے کہ تم دین کی ذلت سے بچ جاؤ. تو دین کی ذلت سے بچنا جب ہی ہو سکتا ہے کہ جو مالک یوم الدین ہے وہ راضی ہو اور اس کے احکام پر تم عمل کرو. اس آیت کریمہ میں جہاں ایک مطلب اس کا یہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ محدثین اور مفسرین نے جہاں اس آیت کریمہ کی تشریح فرمائی ہے تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندہ جو عمل کرے وہ خالص رب کے لیے کرے. ریاکاری کو اس آیت کریمہ نے بالکل ختم کر دیا. اور جیسا کہ ارشاد ہے اور احادیث میں مختلف مقامات پر آیا ہے کہ قیامت کے دن نمازی, روزے دار اور حج کرنے والے اور دوسرے عمل خیر کرنے والے ان کو بلایا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. نمازی کہے گا کہ اے رب میں نے نماز پڑھی ہے, روزے دار کہیں گے کہ اے رب میں نے روزے رکھے ہیں. علی ھذا القیاس جو عمل خیر ہیں لوگ اپنے اپنے عمل کو بیان کریں گے. رب کریم ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے تم نے نماز پڑھی ہے مگر میرے لیے نہیں, اس لیے تم نے نماز پڑھی ہے کہ لوگ تمہیں یہ کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے. تم نے اللہ اللہ کیا ہے مگر میرے لیے نہیں, اس لیے کہ لوگ تمہیں کہیں گے یہ بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہے, بڑا صوفی ہے, بڑا عالم ہے, بڑا مولوی ہے. تو معلوم ہوا احادیث کی اس تشریح سے کہ عمل کی قبولیت کا سبب یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو, اور خلوص جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب عمل کا دار و مدار صرف ایک ذات سے متعلق ہو. آپ کسی کام کے اندر اگر چاہیں گے کہ خلوص پیدا ہو تو ضرورت ہے کہ اس کام کا جو مقصد ہو وہی آپ کے پیش نظر ہو. مثلا آپ یہاں تشریف لائے, آپ کا مقصد حلقہ قرآن کے ختم میں اور ختم قرآن کی محفل میں شرکت کرنی ہے, تو چونکہ مقصد بہت عظیم ہے اس لیے اس عظیم مقصد کے پیش نظر آپ کو ثواب یقیناً ملے گا. لیکن اگر یہاں آنے میں اور دوسرے مقاصد ہوں, کچھ سیاسی ہوں, کچھ دنیاوی ہوں, رسول کے لیے کرو, اور اگر کسی سے دشمنی اور بغض کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی فعل ہو, چاہے وہ اندرونی ہو, بیرونی ہو, ذاتی ہو, غیر ذاتی ہو, قومی ہو, ملی ہو, مذہبی ہو, جو بھی ہو, ہر فعل کے اندر خلوص کو اولیت حاصل ہے. یعنی جب تک خلوص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی بات مکمل نہیں ہو سکتی. دیکھیے ایک جنگ کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک جنگ کے اندر ایک شخص لڑ رہے تھے اور مسلسل ان کی تلوار چل رہی تھی اور وہ کافروں کو قتل کر رہے تھے. اب بتائیے کام کتنا اعلیٰ ہے, کافروں کو قتل کرنا, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہت اونچا کام ہے, بڑا اعلیٰ کام ہے. صحابہ نے عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور یہ تو بڑا جانثار صحابی ہے, بڑا مخلص ہے, اس کی تلوار مسلسل چل رہی ہے اور یہ کافروں کو قتل کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو مخلص اور صحابی کہتے ہو, یہ تو دوزخی ہے.
اللہ دیکھیے تلوار چل رہی ہے میدان جنگ کے اندر تو وہ دوزخی ہے، وہ قتل کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے. لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کو عقیدت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کی ہر بات کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ وحی الہی ہے، جو کچھ حضور نے فرما دیا وہ بالکل صحیح. ایک صحابی پیچھے لگ گئے اس شخص کے کہ چونکہ حضور نے فرمایا ہے یہ دوزخی ہے اس لیے یہ یقیناً دوزخی ہے. تو صحابی نے اس کے عمل پر خیال نہیں کیا کہ یہ تو بہت بڑا مجاہد ہے اور تلوار چلا رہا ہے لہذا اس کو مومن کامل ہونا چاہیے. نہیں، جب حضور نے فرما دیا دوزخی ہے تو اب وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ معلوم ہو کہ یہ کیسے دوزخی ہے. چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ زخمی ہو کر کے گرا اور گرنے کے بعد اس کی موت کی شدت کی وجہ سے کہیے یا زخمی ہونے کی وجہ سے کہیے اس نے خودکشی کر لی. اس نے خودکشی کر لی یعنی اپنی جان کو خود بخود اس نے مار ڈالا. تو صحابی نے جب دیکھا تو فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا مولا نے بالکل صحیح بیان فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. تو وجہ کیا تھی کہ اس کے عمل کے اندر خلوص نہیں تھا. تو میرے دوستو ہمارے عمل کے اندر اور ہمارے ہر فعل کے اندر خلوص کی ضرورت ہے اور یہی اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اور جب عمل کے اندر خلوص ہو گیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام کیوں بلند ہے؟ جہاں یہ وجہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، تو آپ اگر غور کریں گے تو ان کے اندر خلوص بے پناہ خلوص تھا. اس قدر خلوص تھا اللہ اکبر کہ جنگ بدر یہ واقعات شاہد ہیں، یعنی جنگ احد کے اندر سبحان اللہ واقعات شاہد ہیں کہ جب میدان کا پاسا پلٹا اور مسلمانوں کی فتح ہوتے ہوتے شکست کی صورت سامنے آ گئی تو صحابہ کا عالم یہ تھا کہ حضور بیچ میں تھے اور چاروں طرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات چاروں طرف حضور کے تھے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اے مامو جان آپ تیر پھینکیں، آپ تیر چلائیں. اور پھر فرمایا محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کو جو یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ فدیت ابی و امی، اے سعد میں اپنی ماں میری ماں اور میرے باپ تم پر قربان. سبحان اللہ. یعنی حضور نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو حضرت سعد پر قربان کیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو فرمایا علم یا سعد اے سعد تم تیر پھینکو. اور حضور کھجور کی ٹہنیاں دے رہے تھے. کھجور یعنی وہ تیر تو تھا نہیں، کھجور کی ٹہنیاں دے رہے تھے اور وہ تیر پھینک رہے تھے. اور سرکار دو عالم کی طرف جو تیروں کی بارش ہو رہی تھی وہ صحابی اپنے ہاتھوں میں اور اپنے سر میں اور اپنے سینے میں لے رہے تھے. تو یہ کیا تھا میرے دوستو؟ یہ خلوص تھا. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر سونے کا پہاڑ اگر خدا کے راستے میں اگر تم خرچ کرو اور میرا صحابی اگر کھجور کی ایک گٹھلی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ سونے کے پہاڑ سے زیادہ مقبول ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خلوص بہت زیادہ تھا. تو میرے دوستو ہمیں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملات کے اندر اپنا جو مقصد اسلامی ہے اس کو اولیت کا درجہ دیں، اس کو پہلے رکھیں اور باقی یہ دنیا کے معاملات وہ بعد میں. پہلے اپنا مقصد صحیح ہونا چاہیے. مقصد جتنا بلند ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا ہی بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو مولا تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے مقاصد میں اور اپنے عمل میں خلوص کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی ہم کام کریں، اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی اور رضا کے حاصل کرنے کے لیے کریں. مولا تعالی ہماری اور آپ کے عمل کو قبول فرمائے اور ایسی باتوں اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کیا وہ سلام جو عرب و عجم میں اہل سنت کی محافل کی زینت ہے اور مقبول ہے اور گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ سے لے کر اور مختلف مقامات پہ غلام پیش کرتے ہیں. آئیے ہم وہی سلام پیش کریں اور یوں عرض کریں مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام
شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، نوری نوری گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے متعلق، دندان شریف کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، اور یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی، جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، اور تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نور جناب امر کن، آفتاب برج علم ملدن، اور معدن اسرار اور برزخ بحرین امکان و وجود، اور جان اس ماعیل پر رویش فدا،
دعا گویا خلیل مجتبی، اور اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول، صلی اللہ